عامر بھائی، ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال آپ کے لیے. ہم ڈراموں میں جب کہانیاں دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی زیادتی کرتا ہے، کوئی ولن ہوتا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ 26 قسطوں کے ڈرامے میں 23ویں قسط سے مکافات عمل شروع ہو جائے گا. تو ہم یعنی بطور ویور ہمیں اس پہ بڑا اطمینان بھی ہوتا ہے کہ دیکھو اس نے پوری کہانی میں اتنا ببال ڈالا ہوا تھا، اب دیکھو آخر میں اس کے ساتھ کیا ہوا. کیا زندگی میں اس طرح کی آس لگانا دوسرے کے لیے دل میں برائی پالنے کے مترادف ہے؟ اصل میں قرآن کریم فرقان حمید نے انسان کی مختلف فطرت کے حوالوں سے جب اس کی تذکرہ فرمایا ہے، جی فرمایا ہے کہ یہ جلد باز ہے، جھگڑالو ہے، جی خود غرض ہے. تو انسان کی فطری جو یہ خرابیاں ہیں جن کو کم کرنے کا حکم ہے، اور جب تزکیہ نفس ہوتا ہے تو یہ جو خراب فطرتی خامیاں ہیں یہ کم ہوتی ہیں، اور جو مثبت ہیں وہ بڑھتی ہیں. صحیح، رہتی دونوں ہیں لیکن ایک کا اثر غالب ہو جاتا ہے، دوسری مغلوب ہوتی ہے. بالکل. تو اس کنڈیشن میں آپ نے جیسے ابھی انٹرو بھی فرمایا اور علامہ صاحب نے بھی اس پر روشنی ڈالی اشارتاً، آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے تعدادات اتنے ہیں کہ ایک ہی فرد ایک جگہ ظالم ہے اور دوسری جگہ مظلوم ہے. بالکل. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چور کو پکڑا، اور بعض روایت میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے. تو جب آپ نے اسے پکڑا اور اس کا جرم ثابت ہوا اور سزا دینے کا جب فیصلہ ہوا تو رونے لگا اور کہنے لگا میں نے پہلی بار چوری کی ہے. تو ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم نے پہلی بار چوری نہیں کی ہے، پہلی بار اگر کی ہوتی تو اللہ معاف کر دیتا. تم پکڑائی میں آتے ہی نہیں، تم عادی چور ہو، اس لیے تمہیں اللہ تعالیٰ نے پکڑوایا ہے. تو ہوتا اصل میں یہ ہے کہ جب ہم کوئی غلطی کرتے ہیں، کسی پہ ظلم کرتے ہیں، کسی پہ ستم ڈھاتے ہیں، یا ہم بدگمانی کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا برا سوچنا بھی کسی کے لیے برائی ہے، اور ان بعد ظن اسم، صرف سوچ کر بھی ہم گناہ کما رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی مظلوم شخص بھی ہے جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جو میں شروع میں واقعہ کہی تھی، اگر وہ اس قسم کے کلمات کہتا ہے کہ جی میں نے تو صبر کیا، میں نے معاملہ اللہ پہ چھوڑا اور اللہ ہی اب میرا انصاف کرے گا، اور دل میں یہ ہے کہ اگلے کے ساتھ کچھ برا ہو تاکہ مجھے یہ احساس ہو کہ رب نے میرے ساتھ انصاف کیا ہے، یہ بدگمانی ہے؟ ایکچولی یہ نہیں بدگمانی نہیں، یہ تو انتقام ہے اور حسد کی یہ کیفیت ہے. جی، کیونکہ حاسد یہ چاہتا ہے کہ منعم نے صاحب نعمت کو جو نعمت دے رکھی ہے وہ اس سے چھن جائے، بالکل. وہ اس سے چھن جائے. تو یعنی مجھے نہیں یہاں تو ملتی، آپ بڑے مجھے گناہ نہیں کے ملتی نہ ملے، بالکل. اسے اس کے بعد بھی نہ رہے، تو یہ حاسد کی پہچان ہے. صحیح. ہونا یہ چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اپنا جو تعارف کرایا ہے کہ وہ غفور ہے، وہ مہربان ہے، ارحم الراحمین ہے. اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کی سب سے بہترین دعا ہے کہ اللہم انک عفو، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو، اور معافی کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی، تو مجھے بھی معاف کر دیجئے. جب تک آپ دوسروں کو معاف نہیں کریں گے تو اللہ سے معافی کی امید کیسے رکھیں گے؟ اچھا، یہ کتنا پیارا ریمائنڈر ہے کہ ہم کیونکہ دوسرے عشرے یعنی استغفار کے عشرے میں ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سے اپنی چھوٹے بڑے خطاؤں پہ، غلطیوں پہ ہم اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ سے استغفار کر رہے ہیں، لیکن اس دعا کے توسط سے اللہ بتاتے ہیں کہ پہلے ہم اپنے دل صاف کریں. اگر ہمیں کسی کے خلاف کوئی بدگمانی ہے پہلے اس کو کلیئر آؤٹ کریں.